I really am worried of what is happening in India. And it's not just me who's worried. If you look at the demonstrations in India, what is going on, the civil society, the intellectuals, the opposition party members, everyone is worried what's happening there. This is not the India I know. This is not the India of Nehru and Gandhi. If the United Nations does not play its part, this could become one of the flashpoints in the world. وزیر اعظم عمران خان کا مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب. بولے پاکستانیوں کے لیے گزشتہ 20 سال معاشی لحاظ سے بہت سخت تھے، پھر بھی افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھی. فراخ دلی کا بینک بیلنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پاکستان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی تعاون بہت کم ہے، عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے. یو این سیکرٹری جنرل کا افغان مہاجرین کی عالمی کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان کے افغان مہاجرین کو رجسٹر کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں. اقوام متحدہ مہاجرین کی باعزت واپسی کے حق میں ہے. افغان امن کے ذریعے لاکھوں زندگیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں. چالیس سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں. مسائل کے باوجود مہاجرین کو بہترین سہولتیں دے رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی کانفرنس سے خطاب. مزید بولے کہ کوئی بھی ملک اس مسئلے سے اکیلے نہیں لڑ سکتا. مہاجرین کی واپسی کے لیے افغانستان اور پائیدار امن اور استحکام ناگزیر ہے. سربراہ UNCR نے کہا میزبان ممالک کی حکومتوں اور عوام کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے نئی مشکل. بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو نوٹس جاری. نوٹسز پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی بیک وقت نمائندگی کے کیس میں جاری ہوئے. سندھ ہائی کورٹ میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی اسمبلی رکنیت کا لدم قرار دینے کی درخواست بحال کر دی گئی. الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب. نعیم الحق کی غائبانہ نماز جنازہ آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان اپنے دیرینہ دوست کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. نعیم الحق کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی جائے گی. وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے. نعیم الحق گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا. قومی معاملات اور پارٹی کے سیاسی بیانیے پر مشاورت ہوگی. عمران خان اہم معاملات پر ترجمانوں کو گائیڈ لائنز فراہم کریں گے. وزیر اعظم ترک صدر اور UN سیکرٹری جنرل کے دورے پر بھی پارٹی ترجمانوں کو اعتماد میں لیں گے. معیشت بحران سے نکل رہی ہے. ایکسپورٹ بڑھانا حکومت کی ترجیحات میں ہے. حکومتی پروگرام سے نوجوانوں کو مواقع ملیں گے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی گفتگو. کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے، پاکستان کو یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے. بزنس ایجوکیشن میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. ہمیں معیار اور قومی مفاد پر فوکس کر کے کام کرنا ہوگا. پیرس میں FATF کا پلینری اجلاس جاری. پاکستانی حکام کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ. 5 روزہ اجلاس میں پاکستان میں قانون سازی اور ادارہ جاتی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا. پاکستانی حکام گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید. اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایہ کیا ہوگا؟ پنجاب کابینہ حتمی فیصلہ کل کرے گی. اجلاس کا 22 نکاتی ایجنڈا جاری. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے پر غور ہوگا. صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی آرڈیننس بھی زیر غور آئے گا. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تنظیم 9 کی منظوری دی جائے گی. وفاقی حکومت 21 فروری تک میئر اسلام آباد کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد کی معطلی کی سفارش پر عمل درآمد رکوا دیا. عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے سیکرٹری داخلہ علی نواز آوان اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیے. پاکستان پہلی بار کبڈی کا سلطان بن گیا. فائنل میں بھارت چاروں شانے چت
قومی کھلاڑیوں نے روایتی حریف کو 41 کے مقابلے میں 43 پوائنٹ سے ہرایا۔ جیت کی خوشی میں شاندار آتش بازی۔ کبڈی ورلڈ کپ جیتنے پر وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ کھیل دیوانوں کا اور دیوانے ہیں تیار۔ PSL 5 کا میلہ سجنے میں صرف 3 روز رہ گئے۔ ایونٹ کے لیے ٹیموں کی تیاریاں زوروں پر۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی اکثریت پاکستان پہنچ گئی۔ لاہور قلندرز کے بین ڈنک بھی لاہور پہنچ گئے۔ میگا ایونٹ کی ٹرافی کی رونمائی بدھ کو کراچی میں ہوگی۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کا باعث نکاتی ایجنڈا جاری۔ میٹرو اورنج ٹرین کا کرایہ کتنا ہوگا کل فیصلہ ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت میٹرو اورنج ٹرین کا کرایہ 40 روپے فلیٹ مقرر کرنا چاہتی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ شاہد چودھری سے۔ شاہد چودھری، کیا تعین کل کیا جا سکے گا؟ جی بالکل، پنجاب کابینہ کا کل اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا، جس میں میٹرو اورنج ٹرین کا کرایہ کتنا ہوگا اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے میٹرو اورنج ٹرین کرائے کا جو معاملہ ہے اس کو ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت میٹرو اورنج ٹرین کا کرایہ 40 روپے روٹ فی سٹاپ مقرر کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تجویز کو سامنے رکھے گی۔ میٹرو اورنج ٹرین کرائے کے حوالے سے دیگر تجاویز جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے کل کا اجلاس جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر میٹرو ٹرین کے کرائے کے حوالے سے جو ہے خصوصی طور پر اس کو ایجنڈے کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ اجلاس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ بھی زیر غور آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم لائبریری میں تقرریوں کی ترمیمی بل پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور ڈیولپمنٹ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شاہد چودھری۔ BRT منصوبے پر تعمیراتی کاموں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ اور ٹرانسپورٹ شرکت کریں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عرفان موسیٰ سے۔ عرفان موسیٰ، اجلاس کب شروع ہوگا؟ جی بالکل، BRT کی پیش رفت پر آج جو ہے ایک اہم اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے طلب کیا ہے، جس میں وزیر خزانہ، وزیر بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ BDA کے حکام ہے جو اور ٹرانس کے حکام ہے وہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کو پیش رفت کے آگاہ کیا جائے گا جو ہے اس پر مکمل ہو چکا ہے اور کتنا کام اس پر رہتا ہے۔ RTS کے حوالے سے اسپیشلی ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ RTS کا جو کام ہے جو ابھی جس کی وجہ سے BRT جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ان کا IT کا کام ہے وہ کتنا ابھی رہتا ہے، اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ رچ 1 پر جتنا کام ہوا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے، رچ 2 اور رچ 3 پر جتنا کام رہتا ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ چونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس پر توجہ دے رہی ہے کہ فوری طور پر اس کو مکمل کیا جائے۔ عرفان موسیٰ، آپ کا بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ای چالان کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ محکمہ ایکسائز خیبر پختونخوا سے گاڑیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی رجسٹرڈ گاڑیوں کو خلاف ورزی پر ای چالان جاری کیے جانے لگے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے خابر مغل سے۔ خابر مغل، رجسٹرڈ گاڑیوں کو تو ای چالان جاری کیے جانے لگے ہیں، جو غیر رجسٹرڈ گاڑیاں ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، پنجاب سیف سٹیز جو کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریٹ کر رہا ہے، وہاں پر پہلے جو ہے پنجاب اور اسلام آباد کی جو رجسٹرڈ گاڑیاں تھیں ان کا ایکسائز کی جو ہے ڈیٹا کی ایکسیس تھی اور انہیں ہی چالان صرف کیے جاتے تھے، جس کے علاوہ بلوچستان، سندھ اور KPK کی جو گاڑیاں تھیں وہ ای چالان سے بچ جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا ایکسائز کا جو ہے تمام تر ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور جتنی بھی گاڑیاں جو ہیں وہ ای چلاننگ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گی تو ان کے خلاف جو ہے ای چالان بھیجے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت اور بلوچستان سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے بھی جو ہے وہ ایکسائز کا ڈیٹا جو ہے حاصل کر کے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی، جس سے خلاف ورزی پر ای چالان جاری کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ خابر مغل اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ سندھ حکومت کا سرپلس ملازمین کے لیے بڑا اقدام، 15,000 سے زائد سرپلس ملازمین کو یونیورسٹی، بورڈز اور دیگر اداروں میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وحید راج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وحید، بتائیے گا سرپلس ملازمین کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں یہ مختلف سندھ حکومت کے جو ادارے ہیں، ماتحت، ان میں جو ہے
सरप्लस जो भर्तियां की गई थी हज़ारों की तादाद में, उनको जो है मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियां हैं, बोर्ड्स हैं और दीगर इदारे हैं, उनके सिंध हुकूमत के मातहत उनमें ज़म किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि 9 महकमे हैं, उनमें जो है सरप्लस मुलाजमीन भर्ती किए गए थे सियासी बुनियादों पर, उनको जो है ज़म किया जाएगा। अब जो ये यूनिवर्सिटियां हैं और दीगर इदारे हैं, उनसे वैकेंसी पोजीशन भी मालूम की गई है कि आपके इदारों में कितनी जगह खाली हैं। तो इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने खत भी लिखा है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, और सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर जो इदारे हैं उनको खत लिखा गया है कि आपके इदारों में कितने जो है सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं, उनमें वैकेंसियां कितनी हैं। तो तमाम के तमाम मजमूई तौर पर जो है तफसीलात मांगे गए हैं। सिंध सिविल सर्वेंट्स सही, बहुत शुक्रिया वहीद राज पर इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए।